اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فَسَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایک صفت کا ذکر فرما رہے ہیں، رحمان ہونے کی اور رحیم ہونے کی صفت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں متعدد جگہوں پر اپنی رحمت کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ذکر فرمایا اور بہت ساری دعائیں ہیں جن میں رحمت کا ذکر فرمایا۔ تو یہ رحمت ہوتی کیا ہے اور کس طرح ہماری زندگی میں شامل ہے، اور جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، تو دیکھا جائے تو قرآن شریف شروع ہی کس طرح ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت والی جو صفت ہے اسی کا اظہار بسم اللہ میں ہی ہوتا ہے، اور الرحمن الرحیم دونوں میں رحمت کا جو پہلو ہے وہ شامل ہے۔ اور پھر اگلی آیت جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوسری آیت الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو سب سے پہلے جو تعارف فرمایا ہے وہ ان آیات کے ذکر سے فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ اصل چیز ہے، میرا باقی یہ غصہ اور غضب یہ اصل نہیں ہے، بلکہ میری رحمت اصل چیز ہے، اور میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ، اور اس لیے میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر غالب ہے، میرے غضب پر غالب ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے راستے بنا دیے اور اتنے طریقوں سے ہمیں معاف کرنے کے طریقے بتا دیے کہ اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ تو قرآن شریف میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں ایک آدمی کا ذکر ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اور اسے ایک دو لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں تمہاری کوئی معافی نہیں ہوگی، تو اس نے 100واں قتل بھی کر دیا، یعنی ایک اور قتل کر دیا اور 100 لوگ اس نے قتل کر دیے۔ بہرحال وہ لمبی حدیث ہے، لیکن آخر میں کیا ہوا کہ اسے کسی نے بتایا کہ تم فلاں بستی کی طرف جاؤ، تو وہاں کے لوگ نیک ہیں، تو وہاں جاؤ گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا، ابھی وہ اس بستی سے دور تھا اور اس کو موت آ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیونکہ اس کی کوشش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیں، توبہ قبول فرما لیں، تو اللہ تعالیٰ نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر پورے 100 ہو گئے، 100 آدمیوں کو قتل کیا، جبکہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، لیکن کیونکہ وہ توبہ کی طرف اس نے توبہ کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایسے آدمی کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کتنے بھی گناہوں میں اور کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جائے، لیکن اگر وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ اس کی ماں اسے مار رہی تھی اور وہ اپنی ماں سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ تو بچہ اپنی ماں کو مار رہی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ماں سے دور بھاگتا، جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو اس سے تو آپ کو دور بھاگنا چاہیے، لیکن اس بچے کو پتہ تھا کہ مجھے بچانے والی میری ماں ہی ہے،
تو وہ اپنی ماں سے ہی لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا، اور جتنا وہ مار رہی تھی وہ اور زیادہ ماں سے لپٹ رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کتنی بھی غلطی ہو جائے، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، لیکن ہمیں لوٹنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہے، انہی کے پاس جانا ہے، انہی سے معافی مانگنی ہے، انہی کے در پہ فریاد کرنی ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے یہ بہت طریقوں سے ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں۔ تو اگر خالق ہونا ایک صفت ہے تو ایک نام ہے تو وہ صفت بھی ہے، اسی طرح رازق ہونا اگر نام ہے تو رازق ہونا صفت بھی ہے۔ تو ان ناموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، ان ناموں میں غور و فکر کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے لگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں کون۔ جب ان کی پہچان ہو جائے گی تو ان کی عبادت بھی آسان بھی ہو جائے گی اور عبادت میں لطف بھی آئے گا۔ تو اب اگر ہم ایک ایک صفت پہ سوچنا شروع کریں تو ہماری شاید زندگی ختم ہو جائے، لیکن اس ایک صفت پہ ہماری سوچیں ختم نہ ہو سکیں۔ تو یہ رحمت کی جو صفت ہے یہ تو اتنی بڑی صفت ہے کہ اس میں بہت ساری صفات جو ہے نا وہ ان میں بھی رحمت کی صفت شامل ہو جاتی ہے۔ مثلاً رب ہونے کا مطلب ہے پالنا، پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو اب جو پالنے والا ہوتا ہے اس کے اندر تو رحمت کی صفت ہونی ضروری ہے۔ اسی طرح رزاق ہے یا رازق ہے، تو جو رزق دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اگر رحمت کی صفت نہیں ہوگی تو وہ کیوں ہمیں کھلائے گا پلائے گا؟ تو اس طرح بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جبار ہونا، اور جبار کے معنی ہوتے ہیں کہ جبار اس کو کہتے ہیں جو ہڈی کو جوڑ دے۔ تو جبار کے دوسرے معنی بھی ہیں، لیکن عربی زبان میں جبار اس کو کہتے ہیں جو ہڈی کو جوڑ دے۔ سائنس آج تک یہ نہیں پتہ لگا سکی، میڈیکل سائنس، کہ یہ ہڈی جڑ کیسے جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ کوئی دوائی نہیں دیتا ڈاکٹر ہڈی جوڑنے کے لیے، کوئی اندر کوئی انجیکشن نہیں لگاتا ہڈی جوڑنے کے لیے۔ واحد کام جو ڈاکٹر کرتا ہے وہ یہ کہ ہڈی کو ہڈی کے ساتھ ملا کے اور اس کے اوپر پلاسٹر کر دیا جاتا ہے۔ اب باقی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جبار ہونے کی صفت کی وجہ سے کرتا ہے، اور وہ ہڈی پھر ایسے جڑ جاتی ہے جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ تو اب جبار ہونے کی صفت میں بھی رحمت کی صفت جو ہے وہ شامل ہے۔ تو جوں ہم سوچتے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، تو اللہ خود ہی ہمارے سامنے اپنی صفات کو کھول کے رکھ دیں گے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے اوپر نعمتیں نازل فرماتے ہیں، ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہمیں رزق دیتے ہیں، ہمیں پانی دیتے ہیں، پانی کو بھی رحمت فرمایا، پانی ہم پر نازل فرماتے ہیں۔ تو بارش کے ذریعے جب پانی آتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ تو ہمارے والدین، ہمارے بیٹی کو نعمت فرمایا، حدیث میں آتا ہے بیٹی رحمت ہے، بیٹا کو نعمت فرمایا۔ تو یہ تو وہ نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمان اور صفت رحیم کا ظہور فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تکالیف دے کر بھی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو بڑی عجیب کہانیاں سننے میں آتی ہیں۔ تو ایک جاننے والے تھے میرے، ان کو ڈاکو نے اغوا کر لیا، بڑے آدمی تھے، کمپنی کے مالک تھے، ان کو اغوا کر لیا۔ تو اب ان کو کچھ مہینے تک وہ اغوا رہے، اور اس دوران انہوں نے اپنے جن لوگوں نے اغوا کیا تھا ان سے کہا مجھے کچھ لا کے تو دو، پڑھنے کے لیے کچھ لا دو، کوئی کیسٹ لا دو سننے کے لیے، تو میں یہاں بور ہوتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے اسلامی کیسٹ لا کے دے دی، انہیں بیانات لا کے دے دیے اور کتابیں لا کے دے دیں اسلامی۔ وہ وہاں پڑھتے رہے، کیسٹ سنتے رہے، اب کچھ اور تو کرنے کو تھا نہیں، سنتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اگر مجھے آپ نے یہاں سے بچا لیا، میں بچ گیا، تو پھر میں تمام اپنے معاملات ٹھیک کروں گا اور توبہ کروں گا اور اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گا۔ تو یہ ساری کہانی انہوں نے خود سنائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور بچ گئے، آج بھی ان کی کمپنی چل رہی ہے، ایک فارماسیوٹیکل کمپنی۔ تو اب ایک مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، ایک حادثے کا شکار کیا، اور اس حادثے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی، انہیں ہدایت دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم اور رحمان ہونے کی صفت کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح
ہمارے مشکلات سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ نور کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی بیماری کو دیکھیں تو اگر بیماری آتی ہے تو وہ انسان کے لیے اس کے گناہوں کی تلافی کا سبب بن جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہمیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کا مطلب ہے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان کا ارحم الراحمین ہونے کا ثبوت ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ بھی ہو گئے، صغیرہ گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ چاہے ہم نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے معاف فرماتے رہتے ہیں، نمازوں سے معاف فرماتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی ہم اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کو نیکی سے بدل دو۔ یہاں تک کہ غالباً سورہ فرقان میں ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے اپنے اعمال ٹھیک کر لیے تو پھر اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہوگی اس آدمی کے لیے جس نے اپنی پرانی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے تھے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ اب اس کے سارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو کبھی مصیبت کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ، کسی کے گھر میں موت ہو گئی تو اب وہ اپنی زندگی بالکل غفلت میں گزار رہا تھا، اب اسے ایک دم سے جھٹکا لگا کہ یہ کیا، کہ میرا کوئی قریبی چلا جاتا ہے اگر تو میں بھی چلا جاؤں گا ایک دن۔ تو جب موت آتی ہے تو موت بھی انسان کو ایک جھٹکا دیتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ یہ غفلت کی زندگی مت گزارو اور لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور توبہ کرو اور زندگی کو ٹھیک کرو۔ یہ سارے جو بظاہر ہمیں تکالیف لگتی ہیں، اور یہاں تک کہ امت مسلمہ پر عذاب بھی آتا ہے، وہ بھی رحمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ کیونکہ پچھلی امتوں میں جب عذاب آتا تھا تو پوری قوم ہی تباہ ہو جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی تباہ ہو جائے۔ لیکن وہ کیوں آتا ہے، اس امت پہ کیوں آتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر آیا ابھی جو سیلاب آیا، کہ ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر جھنجھوڑتے ہیں، پھر یاد دلاتے ہیں سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے اعمال کیسے ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں جو ہیں اس میں اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے وہ عبرت ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ پھر بھی اپنی زندگی ویسی گزارتے رہتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ عذاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک مولانا اسلم شیخو پوری تھے رحمہ اللہ، سورہ رحمان کے بارے میں فرماتے تھے، میں سوچتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 32 یا 33 دفعہ ذکر آیا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی دفعہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہہ دیتے۔ تو اتنی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر انہوں نے کہا جب میں عقل والا ہو گیا پھر مجھے سمجھ آئے کہ اللہ 32 دفعہ 33 دفعہ کیا، اگر 33 لاکھ دفعہ بھی کہنا تو بھی کم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر یہ کہ سورہ رحمان میں صرف اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ دوزخ کا بھی ذکر فرمایا اور عذاب کس طرح ہوگا اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اب سورہ کون سی ہے؟ سورہ کا نام کیا؟ سورہ رحمان، اور اس میں عذاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بھئی رحمان عذاب کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ رحمان عذاب کا اسی لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیں اس عذاب سے، ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے پڑھائی نہیں کی فیل ہو جاؤ گے، یا اگر مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو وہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ بچے کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے نا۔ تو یہ ماں باپ کے اندر بھی رحم کی صفت ہوتی ہے، اس لیے وہ بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، یا انہیں اجازت دی گئی مارنے کی کہ اگر نماز نہیں پڑھے تو اسے مارو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی سورہ رحمان میں اگر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں ہمیں تو اسی وجہ سے ڈرا رہے ہیں، ان کے اندر رحمان، ان کی رحمان کی صفت ہے، رحیم ہونے کی صفت ہے۔ تو اسی طرح ہم بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں اور بظاہر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ مانگ رہے ہیں اس میں ان کے لیے بہتری نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ بہتری کس چیز میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی دعائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کا اجر جنت میں ملے گا، تو اس لیے ہمیں تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، جائز چیزوں کی دعائیں لیکن مانگنی چاہیے، کیونکہ جو اجر یہاں نہیں ملے گا وہ جنت میں مل جائے گا انشاءاللہ۔
تو یہ جو رحمت ہے اس کو ہم کیسے اپنی زندگی میں کھینچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے رحمت دور ہو جاتی ہے؟ تو جتنا انسان صابر اور شاکر ہوتا ہے، یہ دو صفات انسان اپنے اندر لے آئے کہ صبر کرے اور شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے رہیں گے۔ رحمتیں ویسے ہی ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کافروں کے لیے بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، تو لیکن یہ کہ جو لوگ صبر کریں گے اور شکر کریں گے ان پر تو خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی، اور جو اس کے الٹ کریں گے وہ رحمت سے دور ہوتے جائیں گے۔ جو شکایت کریں گے، مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، صبر نہیں کریں گے، شکر نہیں کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے، رحمان ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کس نبی کو بھیجا جس کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو نبی کو بھی رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رحمۃ للعالمین، اس کے بارے میں جاننا شروع کریں یا کوشش کریں تو کم از کم ایک کتاب تو لکھی جا سکتی ہے، اور ایک کتاب ہے قاضی منصور پوری صاحب کی رحمۃ للعالمین، جو کہ بہت ہی بہترین کتاب ہے کہ وہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت تھے، رحمۃ للعالمین کس طرح تھے، یعنی انسانوں پہ تو تھے ہی رحمت، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مومن نہ ہو، لیکن جانوروں پہ رحمت، زمین پہ رحمت، اور درختوں پہ اور سبزیوں پہ رحمت، یہ ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں۔ ابھی تو ہم سوچتے نہیں رحمت للعالمین کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن یہ کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اور آج تک بھی جو ان کی سیرت پر عمل کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آج ابھی بیٹھے ہوئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں 10 رحمتیں تو فوراً ہی ہمارے اوپر نازل ہو گئیں، جتنا درود شریف پڑھیں گے، تو وہ تو اپنی زندگی میں رحمت تھے اور آج تک رحمت ہے، اور آج ہم جتنا چاہیں ان کا ذکر کر کے ان کے اوپر درود بھیج کر رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کیا طریقے ہیں رحمتوں کو کھینچنے کے لیے؟ وہ یہ کہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، مختصر ہیں، جن میں ان دعاؤں کو جمع کر لیا گیا ہے جو قرآن شریف میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ تو وہ دعائیں اتنی ظاہر ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں وہ تو قبول ہی ہونی ہے نا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں ایک دعا کہ یہ اس طرح مانگو مجھ سے، تو وہ تو قبول ہونی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وہی لفظی ہے یعنی قرآن شریف، اور ایک معنوی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ تو جو لفظی ہے وہ بالکل اسی طرح نازل ہوا اور اسی طرح کتاب میں آ گیا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہاں جو ہے لفظوں کا فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ حزب العظم ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، مناجات مقبول ایک کتاب ہے، جس میں ان دعاؤں کو 7 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اور 7 حصوں میں کیوں بانٹا ہے کہ پورے ہفتے میں آپ وہ تمام دعائیں کمپلیٹ کر لیں، تو پیر کو ایک پڑھی، منگل کو دوسری منزل پڑھی، اس طرح وہ تمام دعائیں جو ہیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ تو پھر آپ سوچیں کتنا ہمیں فائدہ ہوگا اگر وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ تو اگر وہ کتاب چاہیے ہو تو مجھ سے بھی مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس میں بھی ہم رحمت مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور دایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل کریں گے اور یہ دعا پڑھیں گے۔ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کی، یہاں تک کہ والدین کے لیے کیا دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں بھی رب ارحمہما، یہاں بھی رحم کا لفظ آ گیا۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہاں بھی رحم کا لفظ آ گیا۔ تو اگر غور کریں تو اتنی دعائیں ہیں جن میں رحمت کا لفظ آیا ہے کہ ہمیں پھر احساس ہوگا کہ یہ واقعی بہت بڑی چیز ہے تو بڑی چیز، لیکن جب ہم دیکھیں گے اتنی جگہ یہ لفظ آ رہا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگتے رہنا چاہیے، روزانہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں نے ابھی 2-3 دن پہلے پڑھی، صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس کو تم نے بلایا وہ تمہارے سامنے ہے، اب مانگو، یعنی ارحم الراحمین کو تم نے بلایا وہ تمہارے سامنے ہے، اب مانگو جو مانگنا ہے۔
تو اتنی فضیلت ہے رحمت والے الفاظ اور رحمت والی دعاؤں کی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.